جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب، اور پہلے کی طرح میں آپ کو بتا دوں جتنے سوال اس مرتبہ آئے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری اور چاند گرہن اور سورج گرہن کے بارے میں، اس سے پہلے کبھی نہیں آئے۔ اسٹیٹ بینک گورنر صاحب نے جو ماشاءاللہ دانشمندی کا اظہار کیا ہے اس پر بھی سوال آئے ہیں، تو تاخیر کے بغیر آپ سوال پوچھیں، میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ السلام علیکم شاہ جی، کیا حال ہیں آپ کے؟ شاہ جی، یہ جو اسپیکولیشن چل رہی ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے بارے میں، اس میں آج ایک نئی خبر سننے کو ملی ہے کہ یہ جو تقرری ہے اس میں جو تخیر ہو رہی ہے وہ چاند ستاروں کے کوئی احوال سے تعلق رکھتی ہے۔ ویسے تو جیسے کہ میں نے آپ کا ویلاگ سنا بھی تھا اور دیکھا بھی تھا کہ جس میں آپ یہ بتا رہے تھے کہ اس میں کوئی تصدیق نہیں ہے، لیکن اب اس طرح کی اسپیکولیشنز بھی چل رہی ہیں کہ ہوگا وہی جو طے شدہ ہے، اور اس پہ کچھ کنسنسس بھی ڈیولپ ہو گیا ہے دونوں پارٹیز کا، اور لیکن اس میں تاخیر جو ہے وہ صرف یہ کوئی چاند گرہن کے سنیریو میں جو ہے وہ ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ تو برائے مہربانی اس پہ کچھ اپنا تجزیہ پیش کیجیے گا، بہت شکریہ۔ جی بالکل، یہ میں نے سنا ہے، لیکن میں دوبارہ وہی دہراؤں گا، گزارش یہ کروں گا کہ ان پر یقین نہ کریں، اس وجہ سے نہیں کہ ان میں حقیقت ہو نہیں سکتی، میں اپنے تئیں آپ کو بتا رہا ہوں اپنی معلومات کی بنیاد پہ، میرے پاس کوئی ایسی معلومات نہیں۔ جس طرح میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ انسٹیٹیوشنل انپٹ جو ہے نا وہ ہوتی ہے، توہم پرستی کے ساتھ بھی انسٹیٹیوشنل انپٹ ہوتی ہے۔ میں رول آؤٹ نہیں کرتا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ چارپائی کی دائیں جانب سے اتریں گے تو دن اچھا گزرے گا، بائیں جانب سے اتریں گے تو اچھا گزرے گا، وہ اگر پٹیاں لگا لیتے ہیں سرخ تو یا نظر بٹو کر دیتے ہیں، یا جو ہے بلاؤں کو ٹالنے کے لیے کوئی جانور ذبح کر دیتے ہیں، تو ایسا امکان موجود ہے، یا کوئی خاص قسم کی دعائیں پڑھ رہے ہیں تو ایسا امکان موجود ہے، خاص قسم کے پیروں کے پاس جا رہے ہیں، خاص قسم کے ریچول کر رہے ہیں تو ایسا امکان موجود ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں امکان نہیں ہے، لیکن یہ میں ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اتنے اہم معاملات، اتنی اہم تقرری اتنے نازک موڑ کے اوپر اس وجہ سے رک جائے کہ کسی کو چاند گرہن ہونے کا انتظار ہے یا کوئی سورج گرہن ہونے سے جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہے، میں کم از کم ماننے کو تیار نہیں۔ تو میرے پاس اس میں کوئی ایڈ کرنے کو نہیں ہے جو آپ نے کہا، لیکن میں سن رہا ہوں یہ نہ ختم ہونے والی باتیں ہیں، اور پھر جب باتیں پھیل جاتی ہیں اور کچھ لوگوں کو کچھ شواہد بھی تھوڑے بہت مل جاتے ہیں تو یہ پھر چلتا رہتا ہے معاملہ۔ تو مجھے لگتا ہے یہ کہ ایک نفسیاتی حد جو ہے وہ پار ہو گئی ہے اس ملک کے اندر، جس نفسیاتی حد کے اندر یہ باتیں پہلے چہمہ گوئیوں کی صورت میں ڈسکس ہوتی تھیں، اب اوپنلی ڈسکس ہو رہی ہیں، پسند ہو یا نہ ہو، اور اس کے بھی نتائج نکلیں گے۔ السلام علیکم طلعت صاحب، میں عائشہ بات کر رہی ہوں کیلیفورنیا سے۔ میرا سوال جنرل فیض حمید کے بارے میں ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ان کو عمران خان صاحب ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں ایز آئی ایس آئی چیف، تو جو ایکسٹینشن حلال تھی وہ جنرل فیض حمید کے لیے حرام کیوں ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے، جو سیاسی قیادت کے الزامات ہیں اور جسٹس شوکت صدیقی کے الزامات ہیں، اب وہ باقاعدہ پٹیشنز کی صورت میں کورٹس کے اندر موجود ہیں، اور ان کے استعفے کے لیے سوشل میڈیا پہ بھی اور عوام کے اندر بھی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، تو آئی ایس پی آر خاموش کیوں ہیں؟ وہاں سے کوئی جواب نہیں ہے۔ جی میں تو ایکسٹینشنز کے خلاف ہوں۔ کسی عہدے پر کسی شخص کو اپنی مدت ملازمت سے زیادہ نہیں رکنا چاہیے، چاہے کا بہت زیادہ کوئی کمپلشن نہ ہو۔ تو میرا تو بڑا سٹینڈرڈ اس کے اوپر لائن ہے، آپ گواہ ہیں اس چیز کے، آج کے نہیں، اور میں بار بار دہراتا اس وجہ سے کہ یاد دہانی کروانی پڑتی ہے۔ میں جنرل کیانی کے دور سے یہ بات کرتا آ رہا ہوں کہ ایکسٹینشن نہیں لیں، جنرل پرویز مشرف کے دور سے میں بات کرتا آ رہا ہوں ایکسٹینشنز نہیں لینی چاہیے۔ تو میری نظر میں تو نہ کوئی حلال ایکسٹینشن ہے اور نہ کوئی دوسری قسم کی ایکسٹینشن ہے، ایکسٹینشن ہونی نہیں چاہیے۔ دوسرا یہ کہ بالکل اگر الزامات لگ رہے ہیں تو اس کا جواب دینا چاہیے۔ تو میں تو خود یہ 3-4 مرتبہ سوال اٹھا چکا ہوں کہ بھائی یہ ادارے جو ہیں معلوماتی طور پہ ریکارڈ کا حصہ ہی چیزیں بن رہی ہیں، آج آپ کو اس کا وزن محسوس نہیں ہو رہا ہوگا، کل اس کا وزن محسوس ہوگا آپ کو، تو خدارہ اس کا آپ اہتمام کریں۔ اور یہ جو سوال ہے، جو بڑا اہم سوال ہے کہ یہ خاموشی آپ نے کیوں اختیار کی، اس کا جواب دیں اور اس کو رد کریں۔ طلعت بھائی، ضیاء بات کر رہا ہوں آسٹریلیا سے۔ میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آج کل کی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان میں، جن میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کا سٹینڈ آف
پھر گورنمنٹ نے جو پرائس ہائیک کی ہے بجلی اور پیٹرول کی پرائسز میں، پھر کچھ ملٹری میں جو چینجز ہوئی ہیں، کور کمانڈرز کی پوسٹنگز وغیرہ ہوئی ہیں، پھر آپ یہ دیکھیں کہ پی ایم ایل این کے ساتھ امریکن آفیشلز کا ملنا، تو اس سے سارا ایک کیس بلڈ ہو رہا ہے ان فیور آف پی ایم ایل این. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، بٹ نیچرلی شاید ہو رہا ہے، اور عوام کا سینٹیمنٹ بھی گورنمنٹ کی طرف جو ہے وہ ایک بہت نیگیٹو سینٹیمنٹ ہے بیکاز آف دا ریسنٹ پرائس ہائیک. تو کیا یہ آئیڈیل ٹائم نہیں ہے اپوزیشن کے لیے کہ وہ جو ہے وہ اس گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کے لیے پروسیس سٹارٹ کریں، کیونکہ شاید اس کے بعد ایسا ٹائم نہ ملے. آپ اس کی اپنی نالج، اپنی انفارمیشن کے بیس کے اوپر اس پہ ضرور تجزیہ کیجئے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے. دیکھیں جی، آئیڈیل ٹائم اکھاڑ پچھاڑ کے لیے ہوتا ہے. سیاسی طور پر جماعتیں جو ہیں وہ اپنا لائعمل بناتی ہیں. حکومت 2 مہینے پہلے تک تو لگ رہا تھا کہ ایک جو سیاسی طوفان بلڈ ہو رہا تھا، پہلے پی ڈی ایم کی جو لہر اوپر چڑھ رہی تھی، اس کو اس نے فلیٹ کر دیا اور حکومت کے لوگ خود بھی بڑے خوش تھے. لیکن پھر چونکہ حادثات کی طرف یہ حکومت بہت مائل ہے اور اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑا مارتی ہے، بار بار مارتی ہے، تو اس وجہ سے اس نے ایک اور بحران کھڑا کر دیا. تو اب دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن اپنے پتے کیسے کھیلتی ہے، کیونکہ تمام دنیا میں اپوزیشنز جو ہیں وہ بحرانوں سے، وہ حکومت کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں. عوام پر جو بپتا ہے وہ پچھلے 2 سال پہلے بھی فرینکلی ایسی ہی تھی. اب وہ بپتا اتنی بڑھ گئی ہے کہ عذاب میں تبدیل ہو گئی ہے، جس کا حکومت کی پالیسیوں سے تعلق ہے، اپوزیشن کے اپنے کارناموں سے نہیں ہے. تو عوام کو اگر ساتھ لے کے چلنا ہے تو موقع تو موجود ہے، لیکن موقع 2 سال سے موجود تھا. نوکریاں تو 2 سال سے جا رہی ہیں، مہنگائی تو 2 سال سے بڑھ رہی ہے. جو آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے وہ 2 سال سے لگایا ہوا ہے. اور اب تو بات سن کر ہنسی آتی ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں جی مہنگائی نہیں ہے اور فائدہ ہو رہا ہے. جس طریقے سے ذکر کیا اسٹیٹ بینک کے گورنر نے، جس کے بارے میں میں سوال بھی دیکھ رہا ہوں آگے آ رہا ہے، تو اب تو ہنسی آتی ہے. تو اپوزیشن کے پاس موقع ہے، اس کو وہ کیش کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو. السلام علیکم طلعت صاحب، میرا نام مبین ہے. آج دل بہت خوش ہوا، یہ جو نئی سے نئی اکنامک تھیوریز آ رہی ہیں. ہمارے رضا باقر صاحب نے کہا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو روپے کی قدر گھٹنے سے بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے ان کے پیسے جو ان سے وہ یہاں پہ مینی فولڈز ہو کے پہنچیں گے. تو یہ تقریباً اس قسم کی تھیوریز ہیں کہ اگر کوئی کسی کا مال چوری ہو جائے تو آپ یہ تھیوری بھی دے سکتے ہیں کہ جس نے چوری کیا اس کو بہت فائدہ ہوگا. ظاہر ہے ہر ایک کا ایک نہ ایک تو بینیفیشری ہوتا ہے ہر ایک کا، اور کسی کو نقصان بھی ہوتا ہے. تو بس اس قسم کی تھیوریز کے اندر اب زندگی گزر رہی ہے، اس پہ رائے دیجیے گا. جی، ابھی آپ کے سوال کا ذکر ہو رہا تھا، میں نے دیکھ رہا تھا کہ آپ نے سوال بھیجا ہے. یہ انتہائی حماقت پر مبنی یہ بات کی گئی. میں بالکل بھی اکانومسٹ نہیں ہوں، لیکن چونکہ میں بجٹ کو بہت عرصے سے کور کرتا آیا ہوں تو بہت سارے ایکسپرٹس کے ساتھ مجھے مل کر بطور صحافی ان کی دانشمندی سے، ان کے تجربے سے میں فائدہ اٹھاتا رہا ہوں، مستفید ہوتا رہا ہوں، پڑھتا رہا ہوں. اپنی جو کمزور علمی بیس ہے اس کو میں اسٹرانگ کرتا رہا ہوں، اور کچھ سمجھ بوجھ مجھے ہے. میں بالکل اکانومسٹ نہیں ہوں، آپ اس کا خیال رکھیے گا کہ میرے جو تجزیے الفاظ ہیں اور اس کے چلاؤ کے اندر یہ غلطی ہو سکتی ہے کہ میں اکانومسٹ نہیں ہوں. لیکن اتنی اکانومی کے بارے میں سمجھ بوجھ جو ہے وہ میرے جیسے بندے کو بھی ہے جو بطور صحافی تو اس کو کور کرتا رہا ہے اور سٹرگل کرتا ہے ابھی بھی گہرے کانسیپٹ سمجھنے میں کہ یہ روپے یا کسی بھی کرنسی کی ڈیویلیویشن سے آپ اکانومیز کو نہیں سنبھالتے. اسٹیٹ بینک کے گورنر کی اپنی جو جاب ڈسکرپشن ہے اس کے اندر یہ معاملات ہیں ہی نہیں. بھائی آپ کو کیا لگا کہ انیل مسرت کے ساتھ بیٹھ کے آپ ڈنر کر رہے ہیں؟ کون ہیں آپ؟ آپ کو تو مکمل طور پر نیوٹرل ہونا چاہیے. آپ حکومت کے لیے جو ہے فنڈز اکٹھے کرتے پھر ہیں، روشن پاکستان فنڈز جو ہیں وہ آپ کا کام ہے. اپنی جاب ڈسکرپشن تو آپ پڑھ لیں. اور آپ ایکسپیٹ کمیونٹی کو اگر فائدہ ہو رہا ہے اور پاکستان کے پاس $3 بلین زیادہ آ گئے ہیں روپے کی کلہ بازی سے، تو 173 سے پھر 273 پہ لے جائیں، پھر $9 بلین کما لینا، پھر 3 بلین پر کیوں آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ امپورٹس جو بڑھ رہی ہیں آپ کے اپنے بیان کے مطابق وہ لگژری آئٹمس کی نہیں بڑھ رہی، وہ اس ضروری مواد کی بڑھ رہی ہیں جس کے ذریعے آپ نے اپنی انڈسٹری چلانی ہے. ہر چیز تو ہم امپورٹ کر رہے ہیں، وہ کھانے پینے کی چیزیں تو ہم امپورٹ کر رہے ہیں، دالیں تک تو آپ امپورٹ کر رہے ہیں. تو دالیں لگژری میں آتی ہیں،
جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں اس وجہ سے پاکستان کے اندر کہ ان کی لگژری آئٹمز کا تو ایشو ہی نہیں ہے. امپورٹ بل آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے جو بین الاقوامی قیمتیں ان میں اضافہ ہوا ہے, لیکن پاکستان کا بین الاقوامی قیمتوں والا معاملہ نہیں ہے. ساری رینج آف امپورٹس تو آپ اٹھا کے دیکھیں. اور پھر کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ڈیویلیویشن سے قرضے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ وہ قرضے کس نے واپس کرنے ہیں؟ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس قسم کی بنیادی جو تھیریز ہیں ان کو اس خرافاتی تجزیے کے ذریعے زائل کرنے کی کوشش جو ہے وہ بہت ہی ایک احمقانہ حرکت ہے. تو حیرانی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات کی, اس سے زیادہ بھی اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں اور بھی پاکستان میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں. حیرانی یہ ہے کہ یہ باتیں کرنے والا جو اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے, یہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے, یعنی اس قسم کی سمجھ بوجھ رکھنے والے شخص سے تو آپ دودھ نہیں منگواتے ہیں بازار سے, اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے. اصل میں ایشو یہ ہے. اسد مصطفیٰ ارل بات کر رہا ہوں چنیوٹ سے. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ وقار سیٹھ, جسٹس ارشد ملک اور خادم رضوی, یہ جو 3 اموات ہوئی ہیں کیا یہ غیر طبعی ہو سکتی ہیں؟ اور جیسا کہ خدشات تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں لوگوں کے کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے, یہ ان نیچرل نہیں تھی؟ ان کی طرف اشارہ حامد خان نے بھی دیا تھا اپنی سپیچ میں. دیکھیں جی, میں اسپیکولیشن نہیں کرتا, سوال آپ کا سر آنکھوں کے اوپر. میرا خیال ہے کہ طبی اموات تھیں, بیک ٹو بیک ہوئیں, ان کی اپنی فیملیز نے ان معاملات کو پرسو نہیں کیا, لہٰذا ہمیں ان کی اموات کو ان کی فیملیز سے زیادہ جو ہے ہم ان کے بارے میں جو پریشانی اس میں مبتلا نہیں ہو سکتے. تجزیہ ہم اس کا کر سکتے ہیں, پبلک فگرز بھی تھے, پبلک فگرز بن گئے تھے اگر پبلک فگرز نہیں تھے. لیکن یہ ضرور ہے کہ فی الحال ان کی فیملیز کی طرف سے کسی قسم کی کوئی اس قسم کی شکایت نہیں آئی. حامد صاحب میرے لیے بہت معتبر ہیں, انہوں نے اشارہ دیا, لیکن میں دوبارہ آپ سے درخواست کروں گا کہ جو فی الحال جو حقائق سامنے ہیں اس کے پیش نظر میری رائے یہی ہے کہ یہ اموات نیچرل تھیں. بعد میں اگر حقائق کی بیس تبدیل ہوتی ہے تو میں مختلف تجزیہ دے پاؤں گا, لیکن میں موجودہ حالات کے پیش نظر خام خواہ جو ہے وہ ہیجان نہیں برپا کروں گا, یہ نہیں کہوں گا جی کہ نہیں یقیناً دال میں کچھ کالا ہے. السلام علیکم طلعت بھائی, آج میں نے آپ کی ٹویٹ دیکھی تھی شام کو, اس میں آپ نے کہا کہ ایئر وائی نے معافی مانگی ہے یو کے میں اسحاق ڈار صاحب سے, اور 7 پینالٹیز بھی پڑی ہیں انہوں نے, اور بھی انہوں نے پے کرنی ہے. اور میں آج ایئر وائی دیکھ رہا تھا 10 بجے کی شو میں, ارشد شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ نہ میں نے معافی مانگی ہے, نہ میرے سٹاف نے معافی مانگی ہے, اور نہ ایئر وائی نے معافی مانگی ہے. تو پھر اگر معافی نہیں مانگی تو پھر ادھر وہ پینالٹیز کیوں پے کر رہے ہیں اور معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ کنٹراڈکشن کیوں آ رہی ہے؟ پلیز ذرا بتائیے گا, تھینک یو. نہیں, میں نے تو ٹویٹ میں نہیں کہا جی ایئر وائی نے معافی مانگی. میں نے کب کہا ٹویٹ کے اندر ایئر وائی نے معافی مانگی؟ آپ دوبارہ پڑھیں. میں نے بالکل نہیں کہا. میں نے اس کے اوپر اتنا بڑا انٹرویو کیا اسحاق ڈار کا, اس میں نے ایئر وائی کا نام نہیں لیا, نہ ہی ان کی طرف سے وضاحت آئی ہے. جب میں نام نہیں لے رہا تو ان کی وضاحت میں کیوں لوں گا؟ تو دوبارہ پلیز اس کو پڑھیے گا, میں نے ٹویٹ میں ایسی کوئی بات نہیں کی. السلام علیکم سر, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. عمران خان صاحب ابھی شام کو تقریر کر رہے تھے کنونشن سینٹر میں. عید میلاد النبی والے دن ریاست مدینہ سے شروع ہوئے ہیں اور آئیڈیل ریاست انہوں نے انگلینڈ برطانیہ کو کہا, اس کی مثالیں دی. کوئی ایسا ملک میں نہیں ہے جو اس چیک کرے. بس آپ سن لیا کریں جی ایسی باتیں, اس کے اوپر میرے سے آپ کیا کومنٹ لیتے ہیں؟ وہ آپ نے وہ بیان نہیں سنا کہ وہ آتے ہیں, لوگ ڈانس کرتے ہیں, مزاروں کے اوپر دھمال ڈالتے ہیں, چرس پیتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں, اور جو کنونشن میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس کے اوپر تالیاں بجا رہے تھے. اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ کون آپ کے سامنے کیا بات کر رہے ہیں, اصل ایشو تو یہ ہے کہ لوگ اس کے سامنے بیٹھ کے انڈورس کرتے ہیں, خوش کرنے کے لیے تالیاں بجاتے ہیں اور واہ واہ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا پروفاؤنڈ بات کی ہے. اصل ایشو یہ ہے.